سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کنیت عبداللہ تھی، حالانکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اولاد سیدہ عائشہ سے نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو کنیت رکھی تھی وہ ان کے بھانجے کے نام پہ رکھی تھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ ریاض الصالحین کی کتاب کی ہم نے شروعات کی تھی، جس کا پہلا باب اخلاص پر مبنی ہے کہ اخلاص کیا ہے، کس چیز کا نام ہے۔ اس حوالے سے احادیث جمع کی گئی ہے۔ اس میں اخلاص کے حوالے سے ایک بات جو بڑی اہم یہ ہے کہ نیت اور اخلاص ایک ہی بات ہے، تو نیت کا مدار کیا ہے۔ جو پہلی حدیث ہم نے بیان کی انما الاعمال بالنیات پچھلے درس میں، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں جو نیت کا مدار ہے وہ دل ہے، یعنی نیت دل کے اندر ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ زبانی جو الفاظ ہیں یہ جائز نہیں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حتیٰ کہ محدثین نے اس کو بدعت قرار دیا ہے کہ دین کے اندر نیا کام، کیونکہ کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے ساتھ نیت سکھلائی ہو۔ نیت کا معنی ارادہ کرنا، دل کے اندر پختہ ارادہ کرنا، اور ارادہ یہ کرنا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کام سے اللہ راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نیت۔ تو آج بھی ہم اگلی جو دو حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، پچھلی حدیث بھی انہی سے تھی، یہ حدیث بھی ان سے۔ سیدہ عائشہ کے بارے میں کچھ فضیلت ہم نے بیان کی تھی، ایک دو باتوں کا اضافہ آج کر دیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کنیت عبداللہ تھی، حالانکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اولاد سیدہ عائشہ سے نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو کنیت رکھی تھی وہ ان کے بھانجے کے نام پہ رکھی تھی، جو عبداللہ بن زبیر تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو بہن تھی وہ سیدنا زبیر بن عوام کے نکاح میں تھی، اس لیے ان کے بیٹے کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت رکھ دی۔ بھانجا تھا، اس کے نام پر وہ بھی اولاد کی طرح ہوتا ہے، تو اس لیے سیدہ عائشہ کو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ 58 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور جو جنازہ تھا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا سیدہ عائشہ کا۔ یہ حدیث جو ہے نیت کے بارے میں وہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح ولا جہاد، کہ ہجرت اور ولیکن جہاد و نیت، کہ ہجرت کے بعد کوئی فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، بلکہ جہاد اور ہجرت کی نیت ہے، نیت ہے اور جہاد ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکہ فتح ہو جانے کے بعد کچھ لوگ آئے تھے، کہا اللہ کے رسول ہم نیت کر کے ہجرت کی نیت کرتے اور ہجرت کرتے مدینہ کی طرف تاکہ ہمیں ہجرت کا اجر مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا، کیونکہ اب جو مکہ ہے وہ خود دارالسلام بن چکا ہے، اسلام والا علاقہ بن چکا ہے، تو اسلام کے علاقے سے ہجرت کرنا یہ درست کام نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نیت کر لو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اور نیت سے کیا مراد ہے کہ کبھی بھی ضرورت پڑی تو ہم ہجرت کریں گے، یہ مطلب ہے۔ اور اگر اس دور میں بھی کوئی دار الکفر میں رہتا ہے، کفار کے علاقے میں رہتا ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، وہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں آتا ہے، مسلمانوں کے ریاست کے اندر آتا ہے، تو اس کے لیے وہی اجر ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت نہیں ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، لیکن جہاد کی نیت ہے اور ہجرت کی نیت ہے، یہ دونوں نیتیں کریں اجر ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جہاد کی نیت نہیں کرتا اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ارادہ نہیں ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں کبھی جہاد کا موقع ملا تو جہاد کروں گا، تو آپ نے فرمایا یہ نفاق پر مرتا ہے، یعنی جہاد کا دل کے اندر ایک جذبہ رکھنا یہ ضروری ہے
یہ شرعی امور میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو یہ حدیث پہلی کہ نیت ضروری ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ انصاری صحابی ہیں اور کثیر الروایہ ہے، 1500 سے زائد انہوں نے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، بڑے عظیم صحابی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ کے اندر ہم گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ تم لوگ آئے ہو سفر کر کے غزوے کے لیے، جہاد کے لیے، فرمایا کہ لیکن تمہارے کچھ ساتھی ہیں جو مدینے میں ہیں، ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے اس کا اجر مل رہا ہے، جہاد کا اجر مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا شرکوکم، فرمایا کہ یہ شرکت میں تمہارے ساتھ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیماری کی وجہ سے وہاں رک گئے، یعنی بیماری عذر تھا لیکن ان کی نیت خالص تھی، اس نیت کی وجہ سے ان کو جہاد کا اجر ملے گا۔ اور یہ جو غزوہ تھا یہ کون سا تھا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم اور غلام تھے، اس کو وقف کر دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمزہ کی کنیت دی، حالانکہ بیٹا حمزہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمزہ کیوں کہا؟ حمزہ ایک سبزی کا نام تھا، جو سبزی یہ نہیں کھایا کرتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارا کرتے تھے ابو حمزہ، یعنی حمزہ سبزی والے، یعنی تو وہ نہیں کھاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بلاتے تھے سیدنا انس بن مالک کو۔ تو یہ عظیم صحابی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہ تعالیٰ تیری عمر کے اندر، تیری اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو کیسی عمر تھی؟ سیدنا انس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک روایت کے مطابق 163 سال عمر تھی، ایک روایت کے مطابق 107 سال، یعنی 100 سے زائد عمر تھی سیدنا انس کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور جب فوت ہوئے تھے ان کی اولاد کے اندر اور پوتوں کے اندر 120 سے زیادہ تھے لڑکے۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا انس کے اپنے جو بیٹے تھے وہ 80 تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تھی۔ یہ فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے سفر میں کہا تھا، تبوک کا جب سفر کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سفر کر کے آئے ہو، لیکن تمہارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو مدینے کے اندر ہیں لیکن ان کو اجر مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، کسی عذر کی بنا پر وہ پیچھے رہ گئے، یعنی کوئی وجہ تھی، کوئی مجبوری، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ تھا، لیکن ان کی نیت خالص تھی۔ تو یہ نیت کا بہت بڑا اجر ہے، اچھی نیت کی جائے، نیکی کی نیت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، جو بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے لیکن نیکی نہیں کر سکتا اس کو اجر پورا ملتا ہے، اور جو بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن نیکی کی نیت کرو تو اجر ضرور ہے، اس لیے نیکی کی نیت کرنی چاہیے، اس سے اجر ملتا ہے۔ تو یہ 2 روایتیں نیت کے حوالے سے آج ہم نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔